طيبة يا طيبة يا طيبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پیچھے نشست میں ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بڑے مؤثر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فقط خیالات نہیں پیش کیے، فقط افکار نہیں پیش کیے، فقط فلسفہ نہیں پیش کیا، بلکہ آپ نے خود ایک عملی نمونے کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا. جنگ خندق کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی مالی حالت چونکہ اچھی نہیں ہے صحابہ کی اور بڑی بھوک کی کیفیت ہے. ایک صحابی نے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ ہم نے تو پتھر آج باندھا ہے اپنے پیٹ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ عملی نمونہ ہے. اور اسی طرح ایک موقع پر جب مدینہ منورہ میں شورش کے امکانات تھے، جن دنوں میں کچھ حالات ایسے تھے اور ہر وقت خدشہ حملے کا رہتا تھا، تو ایک رات کچھ شور ہوا اور صحابہ کرام اس شور کو سن کر باہر نکلے کہ کیا ہوا ہے، شاید حملہ ہو گیا ہو مدینہ منورہ پر. تو جو باہر نکلے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں، اور کہا کہ وہ شور سن کر سب سے پہلے وہ خود باہر نکلے تھے اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے اور آپ لوگ جائیں اور آرام سے اپنا آرام کریں. حنین کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب تیر برس رہے ہیں اور بیشتر لوگ دائیں بائیں اور پورا مجمع اور پورا لشکر تتر بتر ہو گیا ہے، اس موقع پر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جماعوں کے ساتھ اور پورے ثبات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر بہادری کی تعلیم دی ہے اور اگر جنگ سے نہ بھاگنے کے احکامات دیے ہیں اور اس کو کبیرہ گناہ بتایا ہے جنگ سے منہ موڑنے کا، تو اس کا پہلا ثبوت خود جنگوں کے اندر ثابت قدمی اور تنہا کھڑے ہو کر اس کا عملی تربیت صحابہ ہی کرائی ہے کہ دیکھ نبی کی جان سے زیادہ قیمتی کس کی جان ہو سکتی ہے، اور نبی سے زیادہ کس کی اہمیت ہو سکتی ہے، اور نبی سے زیادہ جانثار کس کو مل سکتے ہیں، اور نبی سے زیادہ اپنے آپ کو قربان کرنے والے کس کو مل سکتے ہیں، مگر وہ خود تنہا کھڑا ہوا ہے تیروں کی بارش کے اندر، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بہادری کے احکامات صرف تمہارے لیے نہیں اور بہادری کی تعلیمات اور فضائل صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہیں اور میں تمہارے سامنے اس کا ایک نمونہ ہوں. تو اس پر ہم نے بات اسی کی پر گزشتہ نشست میں کی تھی. آج ہم کچھ آپ کی طریق تربیت، اس کے کچھ اسالیب، کس طریقے سے آپ تربیت فرمایا کرتے تھے، اس کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالیں. ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کا طریقہ نرمی کا طریقہ تھا، سختی کا طریقہ نہیں تھا. سب سے بڑی گواہی آپ کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی، کبھی کسی بات پر جھڑکا نہیں، کبھی کسی بات پہ ڈانٹا نہیں. کوئی کام اگر میں نے نہیں کیا تو پوچھا نہیں کیوں نہیں کیا، کوئی کام میں نے اگر کر دیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا تو پوچھا نہیں کہ تو نے کیوں کیا. تو وہ اپنی سب سے خادم کی گواہی ایک بہت بڑی گواہی ہوتی ہے، اور تھوڑی مدت نہیں گزاری اور بڑے بچپن میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو میں اس زمانے میں خدمت کی صلاحیت اور خدمت کی میری اس اہلیت بھی نہیں تھی اس وقت میں، اور مجھے کام کے لیے بھیجا کرتے تھے اور میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جایا کرتا تھا. پیچھے سے آتے تھے، مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ انس تم گئے نہیں، میں نے تمہیں جہاں بھیجا. تو میں کہتا تھا کہ انا ذاہب الان یا رسول اللہ، اب میں جاتا ہوں، یہ کہہ کر میں چوکڑی بھر کے اس وقت بھاگ جایا کرتا تھا. یہ گواہی ہے اس کی جس نے 10 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں کہ کبھی آپ نے میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا. تو نرمی کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل اور بڑے اکھڑ مزاج ہوں گے تو یہ لوگ آپ کے دائیں بائیں سے بھاگ جائیں گے سارے. دائیں بائیں تھے کون لوگ؟ آپ سوچیں تو صحیح، کون سا مجمع تھا دائیں بائیں؟ ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، ایسے لوگ دائیں بائیں ہیں نا. اور کہا ہے کہ اگر آپ سخت گیر ہو جائیں گے اور اگر آپ درست لہجے کے ساتھ اور بڑے اکھڑ انداز کے اندر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سارے بھاگ جائیں گے آپ کے پاس. تو جب یہ جانثاران رسول کے دائیں بائیں ہونے کا اندیشہ ہے تو ایک عام داعی اور ایک عام معلم اور مدرس اس کو تو یقیناً نرمی کی راہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، ورنہ اس کی تربیت کامل نہیں ہو سکے کبھی بھی. دوسری بات جو ہمیں نظر میں آتی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، مشورے کی عادت نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا حکم بھی ہے اور مسلمانوں کی صفت بھی بیان کی گئی. قرآن میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کا کوئی رواج نہیں تھا. آپ اس بات کو سوچئے کہ نبی ہے، کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہے بعد از خدا، تو ہی بزرگ قصہ مختصر، اور اس کے باوجود اس سے کہا جا رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
یہ جو آپ کے دائیں بائیں عام انسان ہیں جو نبی نہیں ہیں، جن پر وحی نہیں اترتی، ان سے مشورہ کیجیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آدمی کو مشورے کی کیا ضرورت ہوگی جس پر آسمانوں سے ہدایت نے اترنا ہے اور جس کو آسمانوں سے رہنمائی نے ملنا ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دائیں بائیں کے لوگ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے مشورہ کر کے اپنے امور کو طے کیجیے، اور آپ اس مشورے کے عمل کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ احد کی لڑائی اندر مدینہ منورہ میں رہ کر لڑنی ہے یا باہر جا کر لڑنی ہے؟ صحابہ نے کہا باہر جا کر لڑنی ہے، باہر جا کر لڑی ہے۔ حضرت خباب کے مشورے کے اوپر بدر کے مقام کی تعیین ہوتی ہے کہ بدر کی لڑائی کی جگہ پر جا کر ہوگی۔ تو مشورہ کرنے کے عمل نے صحابہ کو انوالو کر دیا اس پورے معاملے میں، اور ان کی دلچسپی اور ان کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی یگانگت بڑھ گئی۔ تیسری بات ہمیں جو نظر آتی ہے آپ کی تربیت میں، آپ بڑے اچھے خطیب تھے۔ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان۔ آج بھی آپ کے کلمات کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مختصر جملوں کے اندر ایسی باتیں کی ہیں کہ آج اس کے بیان کے لیے بڑے بڑے صحیفے ناکافی ہیں۔ تو بڑے اچھے خطیب تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی بیان کیا کرتے تھے تو ہماری آنکھیں بہتی تھیں، اور واقعتاً ایسی گفتگو فرمائی ہے اور ایسے الفاظ کہے ہیں کہ ان کی ادبیت اور ان کی معنویت اور ان کی جامعیت اور ان کے اندر جو ان میں ایک دوسرے انسان کے سمجھنے کا اور دوسرے انسان کے اس کے لطف اٹھانے کی جو چیزیں ہیں، وہ 1500 سال گزرنے کے باوجود ان کی چاشنی کم نہیں ہوئی۔ تو آپ سوچئے، زبانوں پر تو وقت گزرنے کے ساتھ زبانیں پرانی ہو جاتی ہیں، محاورات قدیم ہو جاتے ہیں، مگر آج بھی کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر عربی زبان کا ذوق رکھتے ہیں تو آج بھی اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تو ایک آپ کی تربیت میں ایک اہم عنصر یہ بھی تھا کہ آپ ایک اچھے خطیب تھے۔ ایک چیز اور ہمیں نظر آتی ہے کہ مساوات کا ماحول قائم کیا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا کہ خود تو باوجود منصب رسالت ایک بہت اونچی جگہ ہے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی کام مل جل کر کرنے والا آیا ہے تو نبی ایک عام اپنے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر اس کو کر رہا ہے۔ جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہے اور اب کھانا پکانا ہے، لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جان نثاروں کی کمی نہیں ہے، مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لکڑیاں اکٹھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر اونٹ کم ہیں، 3 بندوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا ہے تو اپنے ساتھ 2 بندے نبی بھی شریک کرتا ہے، حالانکہ جانثار بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے اونٹ کو رکھیے، آپ مت اتریے اپنے اونٹ سے۔ ظاہر بات ہے کیسے لوگ تھے ان کے ساتھ کہ جو شاید اس سے بڑی اپنی کوئی سعادت نہ سمجھے کہ ہماری کھال کو ان کے فرش پر بچھا دیا جائے اور وہ چلیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود کہا نہیں، جس طرح تم میں سے ہر 3 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا ہے، ایسے ہی میرے ساتھ بھی 2 بندے اکٹھے کرو جو ہمارے حصے میں بھی ایک اونٹ آئے گا۔ اپنی باری پر بیٹھا کرتے تھے، دوسروں کی باری پر اتر کر پیدل چلا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو سوار کراتے تھے۔ اس مساوات نے بھی تربیت کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک آخری چیز اگر ہم ذکر کریں، چونکہ ہماری نشست مختصر ہے اور ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، حریت کا سبق بھی صحابہ کو دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کو ٹھونسا نہیں کرتے تھے، اور کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا تھا کہ میری بات کے آگے بات نہیں ہو سکتی، میری بات حرف آخر ہے۔ دیکھیے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اور بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق ہے۔ آزادی ان کو ملتی ہے، اور آزادی کے بعد ان کا نکاح ختم ہو گیا، ظاہر بات ہے، پہلے وہ غلام تھی اور سابقہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور ان کو شوہر کو بڑی محبت ہے ان سے۔ وہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ بریرہ سے کہیے کہ مجھ سے جدا نہ ہو، اس صحابیہ سے کہیے مجھ سے جدا نہ ہو۔ اتنے نرم دل رسول، جو جانوروں کے آنسوؤں پر ان کا دل پسیج جاتا تھا، تو اپنے صحابہ اور اپنے جانثاروں کے آنسوؤں پر ان کی کیا کیفیت۔ تو بریرہ سے کہا کہ بریرہ کہ تم اگر وہ نہ اس نکاح کو توڑو اور اس نکاح کو نہ ختم کرو اور اس کے ساتھ رہنے کے فیصلے پر تم نظر ثانی کر لو، تو اسے کہا بڑے اس خاتون نے جو غلامی سے بھی آزاد ہوئی ہے، کسی بہت بڑے قبیلے کی کوئی بہت ذی حیثیت خاتون نہیں ہے، ایک وہ خاتون جو بھی چند ماہ پہلے غلام تھی، اس کو حریت کا سبق دیا۔ پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشورہ ہے یا حکم ہے؟ فرمایا کہ مشورہ ہے۔ کہ اگر آپ کا مشورہ ہے، مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو قبول، حکم کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے تو بات نہیں ہو سکتی۔ تو کہا اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں معذرت خواہ ہوں، میں ان صاحب کے ساتھ مزید زندگی نہیں۔ یہ تربیت بھی آپ کو نبوی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ایک ایسا سبق ان کو دیا ہے کہ وہ اس پہ کبھی بھی، یعنی جو وہ فیصلے کریں اور جس وہ موقف پر ہوں، وہ اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ ہوں
اور پوری اپنے عزم اور اپنی قوت کے ساتھ ہو. ان پر کوئی جبر آپ کو نظر نہیں آئے, پورے معاشرے میں کوئی جبر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی پر اپنی رائے مسلط کی ہو, بلکہ دوسروں کی رائے کا ہمیشہ احترام کیا. ان مختصر انداز میں جن چند چیزوں کو ہم نے ذکر کیا, اگر ان کو آج بھی ہم اپنی تربیت میں ان پہلوؤں کو, خصوصاً جو آج جس پر ہماری گفتگو ہوئی کہ نرمی ہو ہماری بات میں اور ہماری تربیت میں سخت گیر اور بڑے اکھڑ انداز نہ ہو, اور مشورے کا ماحول ہو, اور جو بندہ مربی ہے اس کی تعبیرات اور اس کی گفتگو میں فصاحت ہو, تو وہ اپنی بات سمجھا سکے, وہ اپنی بات صحیح طریقے سے ڈیلیور کر سکے, اور اس کے بعد ہمیں وہاں پر حریت اور مساوات کا ماحول ملے. اس ماحول میں جو جماعت تیار ہوگی, جو افراد تیار ہوں گے, وہ تربیت کے اعتبار سے بڑے نمایاں اور بڑے ممتاز ہوں گے, جیسے وہ جماعت جو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر آتی. جس طرح تزکیہ اور تربیت کا تصور اسلام پیش کرتا ہے اپنے فالورز کے لیے, تو کیا یہ تصور صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے یا پچھلی امتوں میں بھی اس قسم کا کوئی تصور پایا جاتا تھا؟ جی یقیناً جب یہ اتنا اہم ہے انسان کی تربیت میں اور انسان کی دنیا اور آخرت کا اس پر مدار ہے, تو پچھلی امتیں کیسے اس سے مستغنی ہو سکتی ہیں. آیت ہے قرآن پاک کی جس میں تزکیے ہی کا ذکر ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قد افلح من تزکا کا ہی تذکرہ آگے چل رہا ہے, چونکہ کہ کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس نے اپنے نفس کو سنوار دیا. اور یہ سارا پیغام جو بات ہوئی ہے یہ اس پچھلے سارے صحیفوں میں بھی ہے, اور پھر باقاعدہ انبیاء کے نام لے کر بتایا گیا فی صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ پیغام تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ پیغام تھا. یعنی اس زمانے کے انسانوں کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ کامیابی تزکیے کے بغیر کسی قسم کی کامیابی کا تصور نہیں ہو سکتا. تزکیے کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی. اب آج کے دور میں ہم میں سے کوئی انسان اگر اپنا تزکیہ کرنا چاہے تو سنت نبوی سے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی بالکل, تزکیہ جب بھی اپنا کرنا چاہیں تو ہمیں سیرت ہی سے سیرت کی روشنی میں ہی اس کے خطوط طے کرنے چاہیے. تزکیہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جماعت کا کس طرح ہوا جو قرآن کی مخاطب اور جو اولین جماعت ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی آتی ہے. ان کے تزکیے میں سب سے بنیادی عنصر, جو سب سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے ان کے تزکیے کے اندر, وہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, اسی لیے ان کو صحابہ کہتے ہیں, صحبت اٹھانے والے. اور وہ سب سے پہلی کامیاب ترین جماعت ہے جن کی کامیابی کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کو فائزون اور مفلحون اور راشدون اور مؤمنون حقہ وغیرہ مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا, جو سارے کامیابی کے سرٹیفکیٹ ہیں جو ان کو دیے گئے. ان کی تزکیہ اور ان کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوئی ہے. اس لیے آج کے دور میں بھی اگر کوئی آدمی اپنا تزکیہ کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی صحبت کو درست کرنا ہوگا, اپنی مجالست کو درست کرنا ہوگا, کہ ان لوگوں کی جو نبوت کے وارث ہیں, جو انبیاء کے وارث ہیں, اور جن کے پاس نبوت کی تعلیم ہے, جو نبوت کے مزاج سے واقف ہیں, نبوت کی تعلیمات سے واقف ہیں, ان کی صحبت میں. خود قرآن کی ایک اور آیت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر کیسے ڈرنا بھی ایک مزکی آدمی کا کام ہے, جس کا تزکیہ ہوا ہو, یعنی وہ مزکا ہو وہ آدمی, اس کا کام ہے. تو وہ کیسے ڈرے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسے لوگ جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی سچا ہو, اس کے رسول کے ساتھ بھی سچا ہو. صادقون کا مطلب ان کے اندر پورے ہر لحاظ سے سچائی ہی ان پر غالب ہو. ان کے ساتھ ہو جاؤ تو گویا ڈرنے والے ہو جاؤ گے, اور ڈرنے والا وہی انسان ہوتا ہے جس کا تزکیہ اور اس کی تربیت ہو چکی ہو. تو یہ اس زمانے میں بھی انسان کو اپنی صحبت کی درستی کی طرف اور اہل اللہ اور بزرگوں اور علماء اور مشائخ کی تربیت اور ان کی صحبت میں آنا چاہیے, کہ ان لوگوں کے پاس جائیے جو اپنا تزکیہ خود کر چکے ہوں پہلے. اور یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, صحابہ سے تابعین نے, تابعین سے تبع تابعین نے, جہاں حروف پڑھے ہیں, جہاں الفاظ پڑھے ہیں, وہاں پر یہ مشق بھی کی ہے, یہ تربیت بھی لی ہے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ امت میں کبھی ختم نہیں ہوا ہے, کبھی کٹا نہیں ہے, اب بھی چل رہا ہے, انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. اللہ تعالی ہم ساروں کو اپنے تزکیہ اور اپنی تربیت کی طرف متوجہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.